ब्रिگیڈیئر مصدق عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، اکاؤنٹیبلٹی کے مشیر ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ۔ برگیڈیئر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے۔ اب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب تو ظاہر ہے اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں وفاقی حکومت کے، آپ کے قابو تو نہیں آ رہے۔ چل کیا رہا ہے؟ کیا یہ ٹیٹ فار ٹیٹ ہے یا حقیقت میں ان کے خلاف کوئی کیسز بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ مطلوب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں۔ بات یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر ہے 20/19 2019 کی ایف آئی آر ہے، اور یہ کیس ہے جس کے اندر یہ نامزد ہیں ثناء اللہ صاحب، اور ان کے اوپر جو ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رشوت کے طور پہ 2 پلاٹس ایک بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے لیے۔ یہ ایلیگیشن اس طرح سے اسٹیبلش ہوتی ہے کہ 2017 کی جی چوہدری صاحب کیا کہا آپ نے؟ سوسائٹی کا نام پوچھ رہے ہیں یہ جی بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہ کلر کہار میں ہے، اور یہ 2017 میں انہوں نے رانا صاحب اور اس کی بیگم نے اس کی انوگریشن کی تھی، اور 2017 میں جب انوگریشن کے بعد 2017 کے دسمبر میں ان کو 2 پلاٹ 10-10 کنال کے 9-9 لاکھ روپے دونوں میاں اور بیوی کو الاٹ کر دیے گئے تھے۔ جبکہ یہ سوسائٹی 2018 کے جون میں اس کو چکوال ایڈمنسٹریشن نے پرمیشن دی فارورڈ پلاننگ کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے 2017 میں ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ لا منسٹر تھے، اس وقت یہ سوسائٹی نہ اس کا وجود تھا، نہ این او سی تھی، نہ اس کے پاس کوئی اس طرح کی بونافائیڈ پوزیشن تھی۔ تو ایک طرح سے انہوں نے معاونت کی اس سارے فراڈ کے اندر، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا، انہوں نے وہاں پہ ہمیں ایک رجسٹری دی کہ جناب میں نے 9 لاکھ روپیہ پے کیا ہے اور دونوں پلاٹس کا۔ ہمارا الزام یہ تھا کہ آپ نے 9 لاکھ پے نہیں کیا، آپ نے یہ رشوت کے طور پر یہ پلاٹ لیے ہیں۔ وہ ایک جھوٹی رجسٹری اور ایفیڈیوٹ نے دیا۔ ابھی 2022 میں آ کے پچھلے مہینے جب ہم نے ان کو نوٹس کیا، ٹرانزیکشن ٹرانسفر آف منی ٹو دی سوسائٹی، میں آ رہا ہوں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے اور اگر کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی یا اتھارٹی اس کا کاگنیزنس لے لے، تو اس کے بعد جو ملزم ہوتا ہے وہ اس کے اندر کوئی بھی چارہ جوئی کرے گا اس جرم کو ختم کرنے کی، تو قانون اس چارہ جوئی کو نہیں مانتا۔ ابھی آ کے 2022 میں پچھلے مہینے جب ہم نے نوٹس بھیجا تو انہوں نے ہمیں بینک کا پے آرڈر اور باقی ڈیٹیلز بھیج دی کہ ہم نے جناب ابھی آ کے پیمنٹ کر دی ہے 9 لاکھ روپیہ، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اے این ایف میں، کیونکہ میری پراپرٹی ساری سیل ہے، کنفسکیٹڈ ہے، تو جب یہ ریلیز ہو جائے گی تو میں یہاں پہ کنسٹرکشن بھی کروں گا۔ یاد رہے کہ ابھی تک نہ این او سی ملی ہے سوسائٹی کو اور نہ وہ سوسائٹی آن گراؤنڈ موجود ہے۔ یہ ساری فراڈولنٹ ایکٹیویٹی ہے، اور ابھی آ کے جب انہوں نے پیسے دیے ہیں 2022 میں تو یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے، کیونکہ لا کہتا ہے کہ نو چارج کین بی کریٹڈ، آپ کوئی بھی رد و بدل اپنے جرم میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ 2017 میں جب ان کو پلاٹ دیا گیا بحیثیت لا منسٹر، تو جب وہ رشوت کے طور پہ دیا گیا، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی جو پبلک آفس ہولڈر ہے، جب وہ اپنی تنخواہ سے علاوہ کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو رشوت کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ یہ ہے ان کا کیس، اور باقی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ برگیڈیئر صاحب آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ وہ ایک سٹنگ منسٹر ہیں، وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں، تو کیا آپ نے فارملی کابینہ کو، پرائم منسٹر صاحب کو تحریر کیا ہے، لکھا ہے کہ جناب اعلیٰ آپ کا یہ ایک منسٹر اس طرح کے کام کے اندر ملوث ہے اور ہمیں مطلوب ہے اور عدالت کی طرف سے بھی وارنٹ ہے، تو کائنڈلی مہربانی کر کے آپ ان کو ہمارے حوالے کریں، یا صرف آپ اپنی تئیں کوشش کر رہے ہیں، پنجاب پولیس کو بھجوا رہے ہیں یہاں پہ اسلام آباد کے اندر، وہ حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں؟ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ایک ڈرامہ چل رہا ہے اور لٹرلی یہ کوئی ایک فلمی سین ایک لگا ہوا ہے کہ ایک حکومت جو ہے دوسری مطلب وفاقی حکومت کے وزیر کو صوبائی حکومت پکڑنا چاہ رہی ہے اور وہ پکڑے نہیں جا رہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے قانون کو لے کے چلنا ہے، ہم نے نہ کوئی جنگ کرنی ہے، نہ جا کے کوئی انارکی پھیلانی ہے، نہ کوئی افراتفری پھیلانی ہے۔ قانون ہمیں یہ کہتا ہے، جو قانون اجازت دے گا ہم نے وہی کرنا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو نوٹس بھیجیں،
جب نوٹس پہ وہ نہیں آتے تو اب جا کے عدالت سے رجوع کریں اور یہ بتائیں کہ نوٹس سرو ہوا اس ملزم کو اور اس نے ہمارے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسی میں حاضری نہیں دی. پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ اگر وہ حاضر نہیں ہوا تو عدالت نے وہاں پہ کیا کیا کہ عدالت نے نان بیلیبل جو ہے وہ وارنٹ ایشو کر دیے. وہ نان بیلیبل وارنٹ ہم نے لے کے اسلام آباد جو متعلقہ تھانہ تھا اس میں جانا تھا. ہم وہاں پہ گئے سیکرٹریٹ تھانے میں, وہاں جا کے ہم نے آمد اور روانگی انہیں روزنامچے کے حساب سے ڈالنی تھی, وہ انہیں ڈالنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہم کل گئے, ہم جب وہاں پہ گئے تو ہمیں کورٹ کے نان بیلیبل وارنٹ اور ہماری فائل اور ڈاکومنٹ سارے موجود تھے, ہر طرح سے مکمل تھے. ہماری مکمل فائل کو دیکھ کے ہی تو جج نے جو ہے نان بیلیبل وارنٹ دیے. پھر واپس کورٹ میں آئے تو کورٹ نے کہا کہ آپ ایک اٹیمپٹ اور کریں, کیونکہ ہم نے کورٹ کو کہا کہ جناب وہ ہماری آپ کی ریکویسٹ کو, آپ کے حکم کو, کورٹ کے حکم کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کریں کہ آپ ایک اٹیمپٹ اور کریں. ہم نے آج دوسری اٹیمپٹ کی, انہوں نے ہمارے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ کی. ہم دوبارہ کورٹ میں چلے گئے ہیں اور کورٹ سے جا کے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے بعد قانونی طریقہ کیا آپ کے پاس اویلیبل ہے جس کو آپ استعمال کر کے جو ہے رانا صاحب کو اریسٹ کر سکتے ہیں؟ ہائی کورٹ جائیں گے, کورٹ کے پاس جائیں گے کیونکہ کورٹ کا آرڈر تھا. کورٹ نے جا کے کورٹ نے اس کو ایبسکانڈر کی وہ اگر ہمیں وہ دیتے ہیں, ڈکلیئر کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد 87 اور 88 کارروائی ہوتی ہے جس میں مجرم جو ہے نا اس کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے. تو ہم اس کارروائی میں بھی جائیں گے, ساتھ ساتھ اپنی انویسٹیگیشن مکمل کریں گے, مکمل کر کے اس کو جوڈیشل کر دیں گے, کورٹ کے حوالے کر دیں گے اپنے پورے مقدمے کو. جی جوئی صاحب آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں. تو ابھی آپ کے خیال میں پنجاب میں کتنے ارکان اسمبلی ہیں یا حکومتوں میں موجود ہیں لوگ یا جو جا چکے ہیں جن کے خلاف بڑے بڑے کیسز پینڈنگ ہیں, اور آپ لوگ اس کا کیا کر رہے ہیں؟ کہ مصدق عباسی صاحب جو آپ کی لوگ عدم موجودگی میں بھی بڑی تعریف کرتے ہیں, خواہ وہ بریگیڈیئر احمد ہوں یا دوسرے ہوں جن کے ساتھ آپ کا واسطہ رہا ہو, تو وی آر فاؤنڈ آف یو دیٹ وے. آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کو ان چوروں ڈاکوؤں سے, رشوت خوروں سے, بدعنوان عناصر سے, خواہ وہ پولیس میں ہو, انتظامیہ میں ہو, سیاست میں ہو, عام معاشرے میں ہو, ان سے نجات دلانے کے لیے اور چوروں سے ریکوری کے لیے کوئی میکنزم رہ گیا ہے کہ سارے اداروں کو اب تالے لگا کے سب کو راوی میں ڈوب مرنا چاہیے؟ اس میں صاحب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پالیسی بڑی کلیئر ہے جو میں نے ان سے لے رکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کا پیسہ یعنی کہ اسٹیٹ منی اگر کسی نے بھی ادا کرنی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے چاہے وہ نون لیگ کا ہے, اس کے خلاف میں نے کیسز بنانے ہیں اور وہ پیسہ ریکور کرنا ہے. اس میں بڑے بڑے مافیاز, بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ انوالو ہیں. اکراس دا بورڈ ہم نے جانا ہے اور جہاں جو حکومت کا پیسہ ہے وہ ہم نے ریکور کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے پچھلے 3.5 سال میں 242 ارب روپیہ ریکور کیا ہے اسی مد میں, اور ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے. اس میں آپ نے مجھے پوچھا کہ ٹوٹل کیسز کتنے ہیں, تو اس وقت جو پولیٹیکل کیسز سے آپ کہتے ہیں ہائی پروفائل کیسز وہ تقریباً 80 to 90 کے قریب ہیں. باقی کیسز بھی ہیں لیکن ہم نے کیسز کو کیٹیگرائز کر لیا ہے, پرائرٹائز کر لیا ہے کہ 1 کروڑ سے اوپر کا کیس جو ہوگا وہ ہمارے پارٹی 1 میں ہوگا جہاں گورنمنٹ کا لاس ہے. پھر جو ہائی پروفائل کیسز میں جو لوگ انفلوئنشل ہیں, مافیاز ہیں, ان کے کیسز ہیں, تو ہم ایک خاص سسٹم کے تحت انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نتیجہ بھی دیں گے حکومت کو. بشیر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے.